سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں یہ خطبے دا میں ترجمہ نال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جس نے اپنے نور وچوں اپنے حبیب دا نور ساری کائنات بنان تو پہلے پیدا فرمایا۔ جنہوں یہ سمجھ نہیں آیا تو ایک باری پھر میں پڑھ لیں۔ یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، اور یہی مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جس نے اپنے نور وچوں اپنے حبیب دا نور ساری کائنات بنان تو پہلے بنایا ہے۔ وشرفہ بالنبوۃ، انہاں اس ویلے نبوت نال مشرف فرمایا۔ وآدم بین الطین والماء، جدوں انساناں دے ابا جان دا جسم اجے مٹی تے پانی دے درمیان سی۔ ابا ہوئی جڑے نے ساڑے وہ اجے بنائے نہیں گئے سن، سرکار ادوں بھی نبی سن۔ وَنَبُوَّتُهُ الْمُقَدِّسَةُ، انہاں دی پاکیزہ نبوت مستمراتن جاری و ساری ہے، فی الارض وچ زمین دے، والسماء وچ آسمانہ دے۔ زمینہ وچ بھی جاری تے آسمانہ وچ بھی جاری۔ وَمُنَزَّةٌ عَنِ الشَّيِّ الزَّوَالِ وَالِانْقِطَاعِ، تو انہاں دی نبوت زائل ہون تو تے قطع ہون تو پاک تے صاف ہے۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَىٰ، درود تے سلام ہوئے ساڑھے آقا تے جنہوں رب نے مصطفیٰ فرمایا ہے۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، مڑ درود تے سلام ہوئے انہاں دی اولاد اتے جیڑی رب نے پوری دنیا وچوں چن لئیے۔ وَأَصْحَابِهِ الْأَصْفِيَّاء، مڑ سلام ہوئے انہاں صحابیاں تے جنہوں رب نے مصطفیٰ واسطے چن لیا ہے۔ یہ دیتی بھی آکو سبحان اللہ، اور چاکو سنی کی علامت یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر مچلے اور صحابہ کے نام پہ پھڑکے
مینوں نہیں پتا ایتھے دا ماحول کی ہے، گل میں کرنی ہے او جڑی حق ہے۔ کون سمجھ آئی؟ ہاں نوٹ چھوٹ نہیں دیکھنے میں نے، گل وہ کرنی ہے جڑی حق ہے، پاویں کسے نے داد دینی ہے پاویں نہیں دینی، تواڈے وچوں ایک دی داد دی مینوں لوڑ نہیں، نگاہ مصطفیٰ دی لوڑ ہے۔ بگڑی بناتے مصطفیٰ ہیں، پار لگاتے مصطفیٰ ہیں، کائنات کا مرکز مصطفیٰ ہیں، کائنات کا منبع مصطفیٰ ہیں، رب کے نائب اعظم مصطفیٰ ہیں، نائب اکبر مصطفیٰ ہیں، علت العلل مصطفیٰ ہیں، حقیقت الحقائق مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین مصطفیٰ ہیں، شفیع المذنبین مصطفیٰ ہیں، امام المرسلین مصطفیٰ ہیں۔ جے او راضی تاں رب راضی، جے او ناراض تاں رب ناراض، اگر کسی کا بیڑا تیر جائے وہ بھی مصطفیٰ تیراتا ہے، تو جے کسی دا ڈوب جائے تاں بھی مصطفیٰ تو ہی ڈوبتا ہے۔ ہن بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اصل الرسول ذات مصطفیٰ ہے، باقی باتیں بعد میں، اہل بیت و اصحاب کی بات کرتے ہیں، نبی بھی بعد میں۔ ادھر مینو تکو سارے، مینو تکو میرے اہل بیت و اصحاب تو بعد کی بات ہے، نبی بھی بعد میں، پھر جی رسول بھی بعد میں، فرشتے بھی بعد میں، پہلے مصطفیٰ۔ اب جس کو جتنی نسبت رسول اللہ سے ہوتی چلی جائے گی وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ گل ساری اے نعرہ میں مروندہ پتران، گل ساری اجے مجمع پورا نہیں بولیا، گل ساری اجے بھی یہ بولے ہو، گل ساری۔ ابھی تو میں نے آیت بھی نہیں پڑھی کہ میں نے آیت کیا پڑھنی ہے، تقریر کیا کرنی ہے، اجے تو موضوع متعین ہی نہیں ہویا۔ گل ساری ولایت کی بات کرو، گل ساری غوثیت کی بات کرو، گل ساری حسنین کے حسن کا ذکر کرو، گل ساری سیدہ زہرا کے لختے جگر ہونے کا معاملہ ہو، گل ساری جنت کی عورتوں کی سرداری ان کی ہو، گل ساری صدق صدیق ہو، گل ساری عدالت عمر ہو، گل ساری حیائے عثمان ہو، گل ساری شجاعت علی ہو، گل ساری بلال کا کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہو، گل ساری تمہارا میرا بہتر امت بننا ہو، گل ساری۔ بات تو حضور کی ہے۔ اٹھ کے نعرہ مارے بلائیں بڑھیا، اٹھ اور اچھا بولو۔ ایک گل رب غفار دیئے، سرکار دیئے، پسند یارے غار دیئے، پسند یارے غار دیئے۔ اچھا جی حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو، کیا سنانا ہے، نصاب سوچنے دو، مولا علی کی زندگی میں کوئی سوال تو لاؤ کہ مولا علی نے کہا ہو کہ جواب سوچنے دو۔ نعرہ حیدری بھی گل سرکار دیئے۔ اور آپ سوچو علی کون ہے، اتھے ہی گل کر لینے ہیں۔ چلو نہ 2 دونے 4 نہ 4 دونے 8 نہ 8 دونے 16 نہ 16 دونے 32 نہ 32 دونے 64۔ آؤ گل اتھے ہی کر لینے ہیں، علی کون ہے؟ مصطفیٰ اٹھیں تو نالین سیدھی کرنے والے علی، مصطفیٰ چلیں تو رکاب تھامنے والے علی، مصطفیٰ چلیں تو لگام تھامنے والے علی،
ایلیا جس کے غلاموں کا یہ حال ہو، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ قبلہ سمجھ آ رہی نا سارے انو؟ آپ خود سوچیں، یہ گل ساری سرکار دی، نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، دھرتی پاک نہیں کی تھی، رب نے کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جتنے سارے رسول سجدہ کرن تھا اتنی پاک ہے، تے رکھے نو نا متھے، کی رکھے زمین تے متھا، متھا اے متھا، تو زمین ساری پاک نہیں ہوئی، تو آمنہ دے لال نے ننہ جا قدم رکھیا تھا، ننہ جا قدم، 1.25 لاکھ نبیوں کے ماتھے ٹکے، زمین ساری پاک نہیں کی رب نے، اور آمنہ کے لال نے ننہ سا قدم رکھا، رب نے فرمایا محبوبہ زمین دے مشرق بھی پاک تے مغرب بھی پاک۔ سارے بولو، سارے بولو، کھڑک کے بولو، لبیک لبیک۔ ایک اے بھی کرولا ہے، جنہوں بابا خادم چنگا نہ لگے نا تو وہ نعرہ نہیں لانا، چپ ہو لینا، اتحان کرو، گل سنو گل سنو گل سنو، حق تو ہے تو سو بھی سمجھو، اے بھی سمجھن سارے، جنہوں بابا نہ چنگا لگے چپ ہو جاؤ۔ اور ٹھہرو 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 جڑیاں، اور ٹھہرو جڑیاں، مسالہ چوکھا ہو گیا، اور ٹھہرو جڑیاں، گل میں نو کرتے لین دینا، اے دودھ تے دودھ تے پانی تے پانی تے کر لین دے میں نو، اے تو انہوں میں سمجھاواں تے صحیح لبیک ہے کیا؟ بابا نہ چنگا لگے تو بندے چپ، او بھائی بابے نے نہ، بابے کا نعرہ ہے لبیک، بابے دی تو قسمت چنگی ہے، بابے نعرہ لایا ہے، اے بابے دی قسمت وچے، وگرنہ پترو اے چپ ہو کے نہ بابو، اے بابے دی گل نہیں جے، اور یا رسول اللہ کہنا گل ساری سرکار دی ہے۔ ٹھہرو، اجے بھی ٹھہرو، اجے بھی ٹھہرو، اور بابے اور چنگے نہ لگن بندے نہیں بولتے، میں چنگا نہ لگا بندے چپ ہو جا سکتا، آئے صحیح نہیں، میں کسی کو اچھا نہ لگوں تو میں جتنا مرضی ہے زور مارا، گل ساری سرکار دی، وہ چپ رہے گا، نہیں بولے گا، بغض میرے نال ہوئے گا، نعرہ حضور دا نہیں لائے گا، لا حول ولا قوہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ تو بابے رہاں دے دادا پردادا اور ونیسن پیدا ہوئے، ایس کتے دا دادا پردادا لکڑدادا کوئی نہیں سی، ادوں بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، اے نعرہ لانا لے پہلے جنے دا نام مولا علی ہے، سبحان اللہ، پہلے جنے دا نام کی ہے مولا علی، اور تو اندسہ میں کدو نعرہ ہونا لایا، پھر اس تو بعد تساں لبیک دا نعرہ مارنا ہے، تو پھر باب خادم واسطے نہیں مارنا، ہاں ہاں حضور واسطے مارنا ہے، اے نعرہ لانا حضور واسطے ہے، نہ جمال الدین واسطے لانا ہے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، لو لاکھ کا تاج تو آمنہ کے لال کے سر پر ہے، سبحان اللہ، کملے ہو گلہ نو سمجھو، تو چپ نہ رویا کرو، کوئی پارٹی ہے فلانی پارٹی، پارٹی کو کیا ہے، لا حول ولا قوہ، حضور نے اٹھ کے فرمایا، حضور نے فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی قافلہ آ رہا ہے حملہ کرنے کا، سارے آگے مندے ہیں، 40 بندے حضور دے خاندان دے دابتے ذل شیرہ اسے کہتے ہیں، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میری کوئی مدد کرے گا، سارے چپ، جس طرح تو آڑے دے سکتا تاریخ، خاموشی، 11 سالہ دا ایک منڈا اٹھیا، پتلیاں پتلیاں لتاں ہو دیاں، ایک 11 سال کا لڑکا اٹھا، اس نے ہاتھ یہاں رکھا، یہاں یہاں، اے نبی قرض نہیں چھوڑتا پتر، مصطفیٰ قرض نہیں چھوڑتے، اگر 11 سال کے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا نا تو اس 11 سال کے بچے کے لیے ایک دن مصطفیٰ نے بھی فرمایا من کنتو مولا، من کنتو مولا، اور چپ نہ رہنا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا
تواڑے چہرے والے ویکھاں گا 11 سال کی عمر میں اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا تے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے چپ سن اس 11 سالہ دے منڈے اٹھ کے آ گیا لبیک 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 اور اچھا بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس لیے رسول اللہ لبیک اس واسطے مہربانی فرمایا کرو سارے بولیا کرو اے مہربانی کریا کرو اے گل بابے دی نہیں گل ساری سرکار دی یہ گلاں حضور دیاں نے نعرے پرانے نے ہاں بابے کی خوش نصیبی بابا بھی اس کھاتے وچ آیا جہدے امام علی ہے سبحان اللہ میری خوش نصیبی میں اس کھاتے وچ آیا تواڈی خوش نصیبی تسی اس کھاتے وچ آ گئے سبحان اللہ یہ تو ساڑی خوش نصیبی ہے یہ بس رولا ہے نا بس سوچاں بڑیاں ہوئیاں اساں گل کر دیتی جی اسی اس ٹیم وچ ٹر جاساں کیڑی ٹیم وچ ٹر جاسو ٹیم حضور دی ہے زمین حضور کی ہے آسمان حضور کا ہے ہوائیں حضور کی ہیں بادل حضور کے ہیں موسم حضور کے ہیں فرشتے حضور کے ہیں حور و غلمان حضور کے ہیں جنتیں حضور کی ہیں لوح و قلم حضور کے ہیں عرش و کرسی حضور کی ہے جنت پہ نام حضور کا ہے فرشتوں کے ماتھوں پہ نام حضور کا ہے حوروں کی آنکھوں میں نام حضور کا ہے غلمان کے ماتھے پہ اور سینے پہ نام حضور کا ہے یہ بندے حضور کے ہیں خدا بھی حضور رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول لبیک سب کچھ حضور کا ہے سبحان خود خدا حضور کا ہے بے شک پھر سن لو خود خدا حضور کا پھر بولو خدا جے تو ان کوئی پوچھے رسول اللہ کا کیا ہے انہوں آگ چبل دیا پترا منہ بند رکھ کون سی چیز مصطفیٰ کی نہیں ہے جب خدا ہی مصطفیٰ سبحان اللہ اور خدا ہے بھی مصطفیٰ کا اور سنتا بھی مصطفیٰ کی ہے مندہ بھی مصطفیٰ دی ہے بے شک یہ بھی دھیان رکھنا مندہ بھی مصطفیٰ سندہ بھی سب مصطفیٰ کا ہے اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے جو خدا کا ہے مصطفیٰ کا ہے بے شک سبحان اللہ توجہ جی توجہ پکے والے ذرا نہ توجہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاسی بہ جاؤ بندیاں دے ذہن ادھر ادھر ہو جاندے سب مصطفیٰ کا ہے بے شک بے شک خدا بھی مصطفیٰ کا ہے اور ادھر توجہ تک ہے نا توجہ ہوگی نا کہ بچے پترو تمہاں گرمی لاگی چھڑو پرا گرمی عشق دی چنگی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سبحان اللہ اے گرمی جڑی ہے نا اے پترو ایک دوزخ دی آگ بجھا دے گی توجہ رکھو توجہ صرف گلہ چند لمبیاں چوڑیاں نہیں ہونگیاں تھوڑیاں ہونگیاں کم دیاں ہونگیاں میں اولیاء کا ذکر کروں گا آج عرس کی محفل ہے مگر میں ٹردہ چاج نہ لامبے چجا نہ ٹوریا کرے اتھے آم دیا بہنیاں ساری میں شروع کر دیا ولی یوں ہے ولی یوں ہے ولی یوں ہے ولی یوں ہے کران گا ضرور میں ولی دی گال پر میں بے چجا نہ سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا سبحان اللہ سبحان اللہ تند سدھی کیڑی ہے پہلے ذکر مصطفیٰ ہو بے شک پہلے ذکر مصطفیٰ ہو جن کے صدقے میں اولیاء ہیں پہلے ذکر مصطفیٰ ہو جن کے صدقے میں انبیاء ہیں پہلے ذکر مصطفیٰ ہو جن کے صدقے میں معرفت خدا ہے پہلے مصطفیٰ کا ذکر ہو تاکہ رب کی رحمت کھل جائے
اور ہم اتنا نام لیں مصطفیٰ کا کہ کھڑا ہونے سے پہلے رب ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دی رحمت نو جوش دلانا ہوئے تو نہ ہی محبوب دا لئی دا. سبحان اللہ. اے دھیان رکھنا اون جو دی رحمت اور کھل دی نہیں تو جتنے ولیاں دا میں ذکر کرنا سارے ہی کر دے رہے. بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود کل جنا ایک آیا قوال نا سی ادا ابو بکر انہیں کی تھی قوالی سنا کے جان لگا تو انہیں کہا جی اجازت دیو نا. کیا دیو؟ مولوی نعت خان نقیب قوال. مولوی نعت خان نقیب قوال. جدوں اے آکر نا اجازت دیو تو مطلب ہوندہ ہے لفافہ دیو. اے میں مزاق نہ کردہ اور تکو جن نعت پڑی نے تھیلا چکے ہو بے جاندن دعا بھی نہیں نے منگی. اساں سارے پہ دعا منگ دے سے نا نہیں انہوں دے نصیبان وچ انہوں دے نصیبان جو ایسی ہو لائے گئے. ایک منٹ رک دے تے دعا کے پتا اٹھ فریدہ ستیا جا میلا ویکھن جا متے تینوں ملے بخشیا ہے تو ہی بخشیا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نصیبان دیاں گلاں ہو دیاں. مولوی قوال نقیب نعت خان اگر انہاں وچ کوئی عاجزی ہوئے اور حضور دی محبت دائمی آ جائے اے ہی داتا اے ہی خواجہ. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں. تو قوال نے سنائی قوالی باب فرید انہوں تو آکے جی اجازت دیو. کہ دیو؟ انہوں نے کہا جا بچہ اللہ رحم کرے. اس نے کہا جی اجازت دیو. آپ نے فرمایا خدا خیر کرے. اس نے کہا جی حضور اجازت دیو. آپ نے فرمایا بچیہ دعا تو تیرے واسطے کر دیتی. اس نے کہا حضور میرے نکے نکے بچے نے انہوں واسطے اجازت دیا. جدوں نے گلاں کی دیا نا چونکہ محبوب الہ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوائد الفوائد شریف میں جو علا حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کریم سے جب اس نے 3-4 مرتبہ قوال نے کہا کہ اجازت دو تو آپ نے فرمایا دائیں بائیں دیکھا کھجور دیاں گٹھلیاں پہیوں یہ سنا 8 رڑکاں کھجور دیاں گٹکاں او گٹکاں چوک کے فرید نے ہاتھ بھی چلائیاں تو فرمایا ہاتھ کھولے نا اینج کر کے پکڑا کے فرمایا سنبھال کے لے جاویں راہ وچ ڈاکو ڈوکو بھی ہیں. تو اونے جنے دل میں جا گیا انہیں کہا لو جی میں نوں گٹکاں پڑھا دیتیاں نے ہاتھ وچ اے جا کے دباواں گا اے اگن گیاں وڈیاں ہون گیاں پھل دیون گیاں میں قبر وچ ہوواں گا پوترے پھل کھان گے. فرید کہہ دیتا ہے مینوں دل وچ جیسے ہی خیال آیا تو فرمایا پتر مٹھی کھول کے ویکھ. تو جدوں نے مٹھی کھولی تو گٹکاں سونے کی ہو چکی تھی. نظام پاک فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء میں برابر میں کھڑا تھا تو جب وہ چلا گیا میں آ گیا میرے بابا اے گٹکاں تے کے پڑھ کے پھوکیا جے سونا بن گیا. تو کہنے لگے فقیر فرید کو محمد کے نام کے سوا کچھ نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہون بولو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. مقصد آج عرس کا بھی ذکر مصطفیٰ ہے. اولیاء کا مطلب کیا ہے؟ نقش بندی چشتی سور وردی قادری سلسلوں کا مطلب کیا ہے؟ اے پیر بیٹھے اور سید پاک بیٹھے اور اونچیاں شانہ آلے بیٹھے اور وڈیاں رفتتاں آلے بیٹھے. تو ساں علماء بھی تھے تشریف فرماؤ صوفی حضرات بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. خدا کو حاضر جان کر بتلاؤ ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کا مطلب کیا ہے؟ اور میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ماہانہ و ششمائی و سالانہ پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ اولیاء ایجنٹ ہیں. ایجنٹ اولیاء ایجنٹ ہیں. ایجنٹ جیسے پی آئی اے کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور جیسے ایئر بلیو کے ایجنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کی وہ گلف لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کی دبئی ایئر لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں ترکی ایئر لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں
سعودی ایئر لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ اولیاء ایجنٹ ہیں، اور یہ ایجنٹ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہے، یہ مصطفیٰ کے ایجنٹ ہیں، یہ رسول اللہ کے امتیوں کو پکڑتے چلے جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ محافل ایک لحاظ سے ایک جال ہوتا ہے اولیاء کا۔ پھر سن لو، صوفیاء کا ایک جال ہے، ایک جال جس میں یہ بندوں کو پھنساتے ہیں اور اپنے آقا کے قدموں میں لے جاتے ہیں۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، گل ساری سرکار دیئے، ساری زندگی داتا صاحب کا مشن یہی رہا، ساری زندگی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مشن یہی رہا، ساری زندگی فرید الدین گنج شکر مسعود کا مشن یہی رہا، ساری زندگی اہل بیت کا ذکر مشن یہی رہا، ساری زندگی میرے بابا غوث پاک کا مشن یہی رہا، ساری زندگی ہر دنیا کے فقیر کا مشن یہی رہا۔ وہ بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، انہیں کبھی حلوہ دکھاتے ہیں، کبھی انہیں جلوہ دکھاتے ہیں، کبھی ان کو پیار اور محبت سے ان کے سینوں کو بھرتے ہیں۔ بندہ جب ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے پیار سے اس بندے کو مصطفیٰ کے قدموں تک لے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا تک پہنچ جانا۔ ایک باری پھر بولو، کہ مطلب حضور تک پہنچیا، کتھے پہنچیا بندہ؟ خدا تک۔ نہیں، ہاتھ یہ عید ہینج کر کے دسو، کتھے پہنچیا؟ خدا تک۔ حضور تک پہنچنے کا مطلب ہے خدا تک پہنچ جانا۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ خدا کے بندوں، رسول اللہ تک پہنچنے کا مطلب ہے خدا تک پہنچ جانا۔ حضور کی محبت عین خدا کی محبت ہے، حضور کی رضا عین خدا کی رضا ہے، حضور کی اتباع عین اللہ کی اتباع ہے، حضور کا عشق عین اللہ کا عشق ہے، حضور سے نسبت عین اللہ سے نسبت ہے، حضور کی گلی کو چھوڑنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، اور حضور کی گلی میں آنا خدا تک پہنچ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا، من آتانی فقد آتا اللہ، ومن آسانی فقد آس اللہ، ومن آزانی فقد آز اللہ۔ فرمایا، لوگوں جس نے میری اتباع کی، کوئی شک نہیں کہ اس نے خدا کی اتباع کی ہے۔ لوگوں جس نے میرا انکار کیا، کوئی شک نہیں کہ اس نے خدا کا انکار کیا۔ لوگوں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کوئی شک نہیں کہ اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر فرمایا، ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اگر کوئی مجھ محمد کو محبوب بنا لے تو پھر دل میں یہ نہ لائے اب خیال کہ کوئی اور خدا ڈھونڈوں گا جس سے محبت کروں گا۔ جس کا میں محبوب بن جاتا ہوں، خدا محبوب بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بابا تیرے تے قربان ہے، اور بابا تیرے تے قربان ہو جانے۔ ہر ایک نسبت وہیں جاتی ہے۔ ہاں، یہاں سادات کی محفل ہے، اس میں اور بات ہے۔ یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک شعر سنانا چاہوں گا آپ کو۔ ولی کی ویسے ہی نسبت بہت بڑی شے ہے، ولی کی قوت بڑی ہے۔ سرکار تو سرکار ہے، سرکار کی تو بیان بھی پوری مجھ سے نہیں ہو پائے گی۔ سرکار کی حقیقت کو بندوں میں سے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی رات کو حضور واپس لوٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم شریف کے اندر کھڑے ہو کر پوچھا تھا حضور سے، حضور اللہ کیسے ہے؟ اللہ کے ہو جائے، او دا حسن و جمال کے ہو جائے، اللہ دی وصف بیان فرماؤ، او دے حسن بیان کرو۔ حضور نبی پاک نے حتیم میں کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق سے فرمایا، انظر الیہ،
فرمایا مینوں پوچھدا ہے کہ رب کے ہو جائے میرے ال تک ہوئے ابو بکر من رانی فقد رال حق اور جس نے محمد کو دیکھ لیا خدا کو دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی حضور کی حقیقت بیان کیا ہو سکے اولیاء کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں پھر یہاں پر سادات کے بارے میں بھی سید وہ میاں صاحب دا ایک شعر ہے انہوں نے فرمایا باج آواز ادا رسیلی لگ دے شعر الونا اب یہاں پر کوئی نعت خان نعت پڑھے تو اس کی آواز ہو لہجہ ہو مزہ بھی آئے میرے دیا گلا پھٹیا ہویا نہ کوئی رنگ نہ کوئی ساز نہ کوئی ہونا بالکل مرا ہوا کٹا ہوا بندہ تو کیا مزہ آئے گا میاں صاحب فرماتے ہیں باج آواز ادا رسیلی لگ دے شعر الونا دودھ اندر جے کھنڈ ملائیے مٹھا ہوندہ ہے دونا ولایت ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے اور اگر ولی سید ہو اے دیتے سبحان اللہ اتنی اچھی سننا چاہتا ہوں میں چھت مسجد دا کمبے ہاں اہل بیت کے نام پر بھی اسے لڑکر کے صحابہ دے نام دے بھی ہیں پے ورقیدے علیہ دی نشانی ہے کہ ذکر صحابہ ہو تو ان کے چہرے گلاب بن جائیں اور جب ذکر اہل بیت ہو تو گلاب مہکنا شروع کر دے ہو جس بندے دے چہر میں ویسے میرا تجربہ بڑا ہے سٹیج پر بندے ہوں سامنے بندے ہوں دائیں بندے ہوں آگے پیچھے بندے ہوں میں نے سارا پتہ لگ جاندہ ہے غیب کا علم نہیں میرے پاس دائی والا تجربہ ہے غیب کا علم اور ہوتا ہے دائی کا تجربہ اور ہوتا ہے پترو جی 7واں 8واں مہینہ ہوئے دائی پیٹ تے ہاتھ بھی نہیں رکھ دیا ہے نہیں کر کے تک کیا دیئے 7واں مہینہ ہے او دا تجربہ دستا ہے 6واں مہینہ ہے یا 7واں مہینہ ہے ہم کوئی دائی سے کم نہیں ہے داڑھی چٹی ہو گئی ہے اونج مہندی لا کے لال کیتی ہوئی پترو ساڑھا تجربہ ہے ایسا چہرہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں ایمان کس بلندی پر ہے اللہ سبحان اللہ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر سنو ولایت ہی بہت بڑی شے ہے عرس کے موقع پر آپ ہیں میں نے تو بھی نہ آیت پڑھی نہ ہو آگے بس وہیں سے شروع کر دیا خطبے میں سے ولایت ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کے ولی کی یہ قوت و طاقت ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے ترمذی شریف سنو نے ترمذی حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ کے بندے کو پانی پلایا ہو اس نے کی پلایا ہو پھر بولے ہے پانی ہون اے نہیں اتھے لکھیا ہے پہ مرید ہوئے مرید کا پھر عالم کیا ہوگا پہ جیدی ساری زندگی سیوا بچ خدمت بچ گزرے صرف ایک واری کسے اللہ دے کسے بندے نے پانی پلایا حضور فرماتے ہیں یصف آل النار یوم القیامہ قیامت کے دن ہیں جو دوستیاں دیا ہیں پریاں دے پرے لین لگی ہوئے گی جہنمی کھڑے ہوں گے ایسے پوری لین لگی ہوئی ہوئے گی نبی پاک فرماتے ہیں سامنے سے یمر رجل من آل الجنہ وہ بندہ مومن گزرے گا حضور کا غلام ولی کامل سامنے سے گزرے گا وہ دوست کی اس کو بولیں گے روکو روکو جنیاں روکو وہ بندہ رک جائے گا وہ کہے گا اتعرفونی بابا جی میں نو پچھانے ہیں میں کون وہ جہنمی کہے گا کون کہے گا اچھا بولو جہنمی اب جو کتے کی طرح بک بک کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں نا کہ ولی کی نسبت کیا فائدہ دیتی ہے ذرا آمیں اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو اس حدیث کا جواب دے میں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو نماز بھی نہیں بخشوا سکتے کوئی کسی کو کچھ نہیں بخشوا سکتا پترا نماز ایک پاسے رہ گئی یا پورا دوست کی ان جنت وچ جان لگتی سبحان اللہ دھیان رکھنا نبی پاک فرماتے ہیں یہ لین سڑی کھڑی ہوگی دوستیوں کی اور سامنے سے جنتی گزرے گا وہ اس کو کہیں گے اتعرفونی کیا آپ نے ہم کو پہچانا آپ نے ہمیں پہچانا وہ کہے گا کون ہے وہ کہے گا ان الذی سقیتک شربتن میں وہی ہیں جس گلاس پانی درپیش کیتا ہے اے اللہ کے ولی کے عرس پر آنے والوں تمہارا یہ آنا ضائع نہیں ہے ادھا گھنٹہ تو مینوں ہو گیا سرکار کران دیاں کملیو تو میرے تو پہلے ندخان بھی زور مار دے رہے ہیں انہوں تو پہلے بھی تلاوت ہوئی ہونی ہے انہوں تو پہلے بھی محفل ذکر دی جاری ساری رہنی ہے کملیو رب ایڈا لجپالے جے پھل کے بھی نام او دے محبوب دا کوئی لے لوے جنت او دے بھی نصیب وچ لکھ دے سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا بولو یا رسول اللہ
یا رسول اللہ علی آپ بلکہ زندہ آباد، بلکہ آپ میں سے کسی کی آنکھ نہیں دیکھتی. ہاں اگر یہ سجدوں میں کوئی کامل ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی مولویوں میں ولی ہو، بزرگ بیٹھا ہوا ہو، تو میں اس کے کتوں کا کتا، نوکروں کا نوکر. پترو آسان میں اپنی گل کردہ، میں چونکہ تساں پورے مجمع تو نکھٹو نکمہ نلائق کم تر بندہ، میری تو اکھنی اتنی، میرا ایمان حضور کی ذات پر ہے. میں آپ تو نہ دیکھ رہے ہیں مگر حضور پر میرا ایمان ہے. حضور نے فرمایا جس ٹائم کوئی محفل لگتی ہے اور اس میں اللہ کا اور ذکر ہوتا ہے میرا، ہن کرے اے نہ سمجھ لینا تھے میرا کتھوں کڑیا ہے. حضور نے فرمایا انا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر میں ہوں. اس پہ کہو سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے آیت ہوئی نازل، چاچو اور نہ سنیا بٹ، اے آیت نازل ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان. عبداللہ بن عباس حضور کے چچے کے بیٹے، حضور کے کزن، دوڑتے ہوئے حضور کی برگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اے جڑا اللہ دا ذکر دلوں نوں اطمینان دیندا ہے، اے ذکر کنج کریے تے اے ذکر کیے. حضور پہلے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا چاچے دے پترا ادھر میرے ال تک تے میری گل سن. انا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر خود مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حدیث قدسی ہے عرس کی محفل پہ آنے والوں، یہ حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ٹائم کوئی بندے بیٹھ کر ذکر الہی کی محفل سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کو فرشتے آسمانوں سے اتر کر گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون اعلی الذکر. فرمایا زمینوں میں پھرتے ہیں اللہ کے فرشتے اور وہ ٹو لگاتے ہیں کتھے بیٹھے ہوئے حضور دے غلام، کتھے بیٹھے ہوئے حضور دے غلام. یہ سارے محلوں سے گھومتے ہوئے جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجمع کو ڈھانپ، شخفون باجنحتہم، اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. محفل جاری رہتی ہے، آسمان دنیا سے لے کر تخت الثری تک اس محفل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہم نہیں دیکھ رہے، فرشتوں نے ابھی بھی چادر رحمت کی تنی ہوئی ہے. پھر ثم عرجوا الی السماء، اختتام محفل پر وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. پروردگار عالم ان سے پوچھتا ہے محفل میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا تیرا ذکر ہو رہا تھا، جنت کا سوال کرتے تھے، دوزخ سے تیری بارگاہ میں پناہ لیتے مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار عالم فرماتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، پھر میرا رب ان فرشتوں سے فرماتا ہے تم سارے گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم. اس پوری محفل میں بچے، بڈھے، جوان تے، مرد تے، عورتاں، ایک بھی میں نہیں چھڑیا، سارے انو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. آپ کو اس محفل میں آنے کی برکت کا بتلانے لگا ہوں. سب کو بخش دیا. قد غفرت لہم، قد غفرت. او یارا ایک گل میرے نال بولو، پاویں جڑے عربی آندی ہو تو بولو، نہیں تو عربی نہیں آندی، عربی ڈھولن دا پیار تے آندا ہے نا. قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا. ہن جاگ دے ہو، گل بڑی چس والی ہے. حدیث بخاری و مسلم متفق علیہ. اجے وہ سنن ترمذی علی اتھے ہی ہے، وہ بھی سنانی ہے. اجے وہ جڑا پانی پلانے والا ہے. پہلے تو آپ کو بتلاؤں کہ آپ پر کیا ہو رہا ہے فضل، اور مجھ پر، ہم سب پر. اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں، حضور فرماتے ہیں وَقَالَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ. مَلَكٌ مِّنَ فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جی
اللہ فرماتا ہے جی، وہ کہتا ہے فیہم فلانن، ہے میرے صوفی بھائی مولوی بھائی غور کرو تو انہوں چس نہ آوے تو جیڑے پیسے نہیں جی دیتے واپس، تھوڑی جی میں پیار نال مزاح بھی کرانا، چس